جو مین اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے. بہت اہم ایشو ہے اور خاص طور پر جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اور خاص مغربی دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ یہ اٹیچ کر دیا گیا کہ یہ دہشت گردی سکھاتا ہے. تو آئیں ہم ذرا تھوڑا سا اس میں دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا اور جو اسلام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ کس حد تک اپنی اس بات میں ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پوری دنیا میں دہشت گردی کا رونا رویا جا رہا ہے. دہشت گردی کے نتیجے میں کئی ہزار انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. دہشت گردی نے امریکہ جیسی سپر پاور اور سعودی عرب جیسے قدرت سے مالا مال ملک کو بھی نہیں چھوڑا. دہشت گردی نے کسی بھی مذہب یا فرقہ کے لوگوں کو نہیں بخشا. آج اگر دہشت گردی کے متعلق مختلف اقوام عالم، ممالک اور مذاہب کے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھا جائے کیا تمہارا ملک یا مذہب دہشت گردی سے محفوظ ہے تو جواب نفی میں ملے گا. الغرض دہشت گردی نے پوری انسانیت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دہشت گردی کی تعریف کرتے ہیں اور جو دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے جو اس کی ڈیفینیشن کی وہ کیا ہے کہ کرمنل ایکٹس انکلوڈنگ اگینسٹ سیویلینز committed with the intent to cause death or serious bodily injury or taking of hostage with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons intimidate a population or a couple, a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. جی تو یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے مجرمانہ فعل جن میں باشمول عام شہریوں کو قتل کرنا یا زخمی کرنا، لوگوں کو یرغمال بنانا، جن کا مقصد ریاست کے عام لوگوں میں دہشت و خوف کو ابھارنا، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی لیول پر ہو، جس میں لوگوں کو یا حکومتی مشینری یا بین الاقوامی ادارے کو کسی کام سے روکنا یا کسی کام کرنے پر مجبور کرنا، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ دہشت گردی میں آتے ہیں. اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم دا سسٹمیٹک یوز آف ٹیرر اور unpredictable violence against government, public or individuals to attain political objectives. کہ دہشت گردی کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے حکومت یا کسی عام فرد کے خلاف باضابطہ طور پر دہشت و خوف پھیلانا یا لوگوں پر غیر قانونی طور پر تشدد کرنا، اسے دہشت گردی کہتے ہیں. دہشت گردی کیوں پھیلتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی برے عمل کو جاننے کے لیے کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کو جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا سد باب کیا جا سکے. دہشت گردی بھی ایک ایسا قابل نفرت اور برا عمل ہے جو بہت تیزی سے اس دنیا میں پھیل رہی ہے اور اس کو جتنا زیادہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا ہی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اس کا کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی کوئی مذہب. اس کی جڑیں ہر رنگ و نسل اور ہر علاقہ، مذہب، قوم اور ملک میں موجود ہے. بس جہاں پانی ملا اور کھاد ملی، دہشت گردی کی جڑوں سے پتے، شاخیں
اور تنا نکل آیا اور جلد ہی تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ دنیا کے صاحب اختیار اور کرتا دھرتا لوگ دہشت گردی کے پتوں اور شاخوں کو تو کاٹنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں، لیکن دہشت گردی کی جڑ کو ختم کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے، صرف اس کو ظاہری طور پر ختم کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی جڑ سے پھر پتے اور شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پھر دہشت گردی کا پودا پھوٹ کر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کیوں پھیلتی ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کا علم حاصل کیا جائے تو پھر دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دہشت گردی کے پھیلنے کی چند وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے غربت سب سے بڑی وجہ بنتی ہے دہشت گردی کے پھیلنے کی، کیونکہ آج کل دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے، جس کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے دنیا کے معاشروں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ امیر آدمی کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل ہے۔ نہ ہی غریب کے بچوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں اور نہ ہی مناسب تعلیم۔ غریب کے بچوں کو اکثر بھوکا ہی سونا پڑتا ہے۔ اس لیے جن ممالک میں غربت ہے وہاں لوگ دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی آواز کہیں بھی سنی نہیں جاتی تو وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہیں سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے، اور وہ عناصر ایسے غربت کے مارے لوگوں کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ غربت جو ہے، جو فقر ہے، فاقہ ہے، وہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری جو ریزن ہے وہ بے روزگاری ہے۔ دنیا میں دہشت گردی کی ایک ریزن یہ بھی ہے، کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں تاکہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار حاصل کر سکیں۔ مائیں اس مقصد کے لیے اپنا زیور گروی رکھ دیتی ہیں یا فروخت کر دیتی ہیں، اور باپ اپنا مکان گروی رکھ دیتا ہے یا فروخت کر دیتا ہے۔ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا MBA کی ڈگری حاصل کر کے بہترین روزگار حاصل کریں گے یا فوج میں انہیں کمیشن مل جائے گا۔ بچے بھی خوب محنت کرتے ہیں اور میٹرک اور FSC میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں تاکہ آگے میڈیکل کالج میں یا کہیں ایڈمیشن مل جائے، لیکن افسوس نمبر حاصل کرنے کے بعد والدین اور بچوں کے سامنے یہ تلخ حقیقت آتی ہے کہ ابھی ہنوز دلی دور است۔ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد ایون کہ پھر وہ اپنی کوالیفیکیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ماسٹر کر لیتے ہیں، اور پھر جب انہیں نوکری نہیں ملتی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا شکار ہو کر سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے جسے ہم مذہب کارڈ کہتے ہیں یا فرقہ واریت کا کارڈ کہتے ہیں، کہ ایک اور اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے۔ یہ نوروز میں بھی آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، یہ 4-5 رہ گئی ہیں سلائڈ، اس کے بعد ڈسکس ہو جائے گی۔ یعنی اس کا ایک وجہ مذہب کا غلط استعمال اور ان کا آپس میں ٹکراؤ اور فرقہ واریت ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اس کے علاوہ ہمیں ہندو مت جو ہے، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، پارسی مذہب اور بہت سے مذاہب ملتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مذاہب کے بانیوں نے دنیا کے لوگوں کو امن و آشتی کی تعلیم دی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے
کہ ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے مفادات کی خاطر اور برے مقاصد اور اپنے اقتدار اور عام لوگوں پر اپنی حاکمیت قائم کرنے اور انہیں اپنا غلام بنانے اور انہیں کیڑے مکوڑے سمجھنے کی خاطر اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر ان مذاہب کے بانیان کی تعلیمات کو جان بوجھ کر یا تو بھلا دیا یا ان میں تبدیلیاں کر دیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی، اور اس طرح ہر مذہب میں فرقوں نے جنم لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مذہب اور فرقے نے خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا، اور سوچے سمجھے بغیر اپنی بات پر شدت اور ہٹ دھرمی سے قائم ہو گئے۔ مذہب کے اس غلط استعمال اور ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں انتہا پسندی اور شدت پسندی نے جنم لیا، اور پھر اس کی کوکھ سے دہشت گردی نے جنم لیا۔ اور ایک اور جو ریزن ہمیں نظر آتی ہے وہ انصاف کا نہ ملنا ہے، اور دنیا میں بہت سے ممالک اور معاشرے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ایک طرف تو انصاف نہیں ملتا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر انصاف ملتا بھی ہے تو مقدمات سالوں چلتے رہتے ہیں، اور اس لیے ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر دادا اپنی جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ کرتا ہے تو اس مقدمے کا فیصلہ پوتے کے دور میں جا کر ہوتا ہے۔ بہاولپور میں ایک کیس ہمیں کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا، ایک زمین کا کیس تھا جس کا نتیجہ لاسٹ ایئر 100 سال کے بعد فیصلہ آیا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ وکیل حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ ان مقدمات کو اپنی زیادہ سے زیادہ فیس کے لالچ میں یا مخالف پارٹی کی خواہش کے پیش نظر مقدمات کو لمبا کھینچتے ہیں، اور اتنے تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ مقدمات سالوں چلتے رہتے ہیں اور تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے۔ لوگ جن کی آخری امید عدالت ہوتی ہے اور وہ انصاف کی امید لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن انہیں فوری اور سستا انصاف نہیں ملتا۔ لوگ مقدمات کے فیصلے کے انتظار میں سوکھ جاتے ہیں اور اپنی ساری جمع پونجی وکیلوں کے پیٹ میں اتار دیتے ہیں، اور دوسرے عدالتی اخراجات علیحدہ ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتے ہیں۔ جتنی بڑی عدالت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود انصاف کی دیوی عام آدمی سے روٹھی ہی رہتی ہے۔ طاقتور اور قاتل عدالتوں سے صاف بچ نکلتے ہیں اور دناتے پھرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خود ہی اپنا انصاف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دہشت گردی کا جو رخ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک اور ریزن کیا ہمارے پاس ہے، وہ تعلیم کی کمی اور جنت کا خواب ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں بھی کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ ذہنی پسماندگی کی وجہ سے دہشت گردی کروانے والوں کا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور وہ بآسانی دہشت گردی کروانے والوں کا شکار بن کر دہشت گردی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی اور جہالت انسان میں بے رحمی اور شک القلبی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جلد مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کم تعلیم یافتہ لوگوں کو جنت کا خواب دکھاتے ہیں کہ موت کے بعد اگر وہ فوراً جنت میں چلے جائیں گے، یعنی اگر تم فلاں کو قتل کر دو گے، فلاں فرقے کے اوپر اٹیک کرو گے، اگر تم مر گئے تو جنت میں تم چلے جاؤ گے، پورے تمہارا استقبال کریں گی، تو وہ لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں کا شکار ہو کر دہشت گردی کے چنگل میں ایسا پھنستے ہیں کہ پھر ان کو کبھی بھی راہ نجات نہیں ملتی۔ اور ایک اور ریزن ہمیں فلمیں نظر آتی ہیں۔ دنیا میں اس قسم کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی کو دنیا میں فروغ ملتا ہے۔ ان فلموں کے مناظر اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ عام انسان پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ قتل و غارت گری اور تباہی اور بربادی کے مناظر ان فلموں میں اتنے تسلسل سے دکھائے جاتے ہیں
کہ انسانی جسم میں سنسنی دوڑتی رہتی ہے، جرائم، منشیات، دہشت گردی، جنگ و جدل، جہازوں، ہیلی کاپٹروں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تباہی، اسلحہ کے بے تریک استعمال کو فلموں میں بہت خوفناک اور دل ہلا دینے والے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس کا اثر نہ صرف بڑی عمر کے لوگوں پر ہوتا ہے بلکہ چھوٹی عمر کے کچے ذہن فلموں کے ان موضوعات اور مناظر کا انتہائی منفی اثر لیتے ہیں اور خود بھی ان فلموں کے کرداروں کی طرح دنیا میں اسلحہ اٹھا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ بات موبائل اسلحہ کے زور چھیننے، پرس چھیننے سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے موٹر سائیکل چوری کرنے، بینک ڈکیتی کرنے اور پھر منشیات فروشی سے ہوتی ہوئی پھر بم دھماکہ کرنے، اغوا کرنے اور پھر اغوا برائے تاوان اور جہاز کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اڑانے اور خود کش حملہ کرنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پلیز اگر کوئی ایمرجنسی کوشچن ہے تو مجھے آپ اس پہ ٹیکسٹ کر دیں کیا کہتے ہیں گروپ میں، اور اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر ہم 3-4 سلائڈز اور ہیں ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی کوشچن پلیز ہے تو مجھے آپ اس پہ گروپ میں کر دیجیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے بات کہ کچھ لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وہ ہر دہشت گردی کے واقعہ کو اسلام اور مسلمانوں سے منسوب کر دیتے ہیں، شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ خود مسلمان دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، جی میں تھوڑی سی کریکشن کر لوں، اور حضرت علی رضوان اللہ اجمعین جو ہیں یہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی والا اور امن والا، تو جس کا مطلب اسلامتی اور امن والا ہو تو وہ کیسے دہشت گردی کو فروغ دے سکتا ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کو دیکھیں تو اس کے اندر تو دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ یعنی بغیر خون کے قتل کر دیا یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو گویا ایک انسان کے قتل کو اسلام پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کیا کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم، کہ بھائی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو گویا ایک طرف تو اسلام ایک انسان کو قتل کرنے کی مذمت کر رہا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو۔ تو پھر یعنی کہ وہ ساتھ جسے ہم سوسائڈ اٹیکنگ ہے وہ یہاں قرآن اس سے روک رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کیا ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، رمضی شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو بھائی مسلمان ہی وہی ہے جو زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو پھر جو دہشت گردی کرتا ہے، جو معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو بم بلاسٹ کرتا ہے، تو پھر ہم انہیں کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ مسلمان تو کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں نبی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی پر ناحق قسم کا۔ تو مین کہ جس نے کسی کے خلاف ناحق اسلحہ اٹھایا، ناحق کسی کو اسلحہ اٹھایا، قتل کرنے کی بات نہیں، اسلحہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام سے ہی نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائی کہاں دوسروں کو ہلاک کرنا، کہاں اپنے آپ کو ہلاک کرنا، خود کش حملہ کرنا یا دوسروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا، تو اس کی اسلام کس طرح سے اجازت دے سکتا ہے؟ تو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو کہیں بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں ملتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی پر قابو کیسے پا سکتے ہیں،
اس کے لیے تجاویز کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گروپ جو ناراض ہوتے ہیں حکومت سے، تو حکومت کو چاہیے کہ باشعور ارکان کے ذریعے ان سے بات چیت کریں، ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے اور انہیں ریاست کے بینر کے نیچے لایا جائے، ورنہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی جو اسکالر ہیں اور جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، انہیں اسٹوڈنٹس کو اسلام کی اصل تعلیمات بتانا چاہیے، انہیں دہشت گردی کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ نام نہاد قسم کے جو علماء بنتے ہیں ان کے مذموم مقاصد کی گرفت میں نہ آئیں، اور وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے ممبران جو اسلام کے خلاف یا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے۔ پھر جو سوشل میڈیا ہے اس پر مؤثر انداز سے کنٹرول کیا جائے، سائبر کرائم یونٹ جو ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کریں جو مختلف ذرائع کے ذریعے ریاست کے خلاف پریپوگنڈا کرتے ہوئے ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اور ایسے اکاؤنٹس کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو بند کیا جائے اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو سزا دی جائے۔ پھر وہ جو مجرم لوگ ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کیا جائے اور ان پر بھاری جرمانے کیا جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ملے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ جو گواہ ہیں، جو تفتیش کرنے والے لوگ ہیں اور جو ججز ہیں، ان کو بھی فول پروف قسم کی سیکورٹی فراہم کی جائے اور ججز کو پابند کیا جائے کہ وہ دہشت گردی کے مقدمات کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کریں، اور پھر دہشت گردوں کے لیے ایک جو ان کے مقدمات ہیں ان کے لیے الگ کورٹس بنائے جائیں اور دیگر کوئی بھی مقدمہ ان کورٹ میں نہ بھیجا جائے تاکہ بغیر تاخیر کے جو ہے مجرموں کو سزائیں دی جا سکیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بے روزگاری کا جن ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر قابو پائے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولے تاکہ وہ دہشت گردی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اور پھر جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا جائے جو صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف کام کریں، اور سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہمارا ہے کہ عوام کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے، اور جہاں کوئی مشکوک افراد نظر آئیں، کوئی مشکوک چیز نظر آئے، مشکوک معاملات نظر آئیں تو فوری طور پر متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو رپورٹ کی جائے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر ان اداروں کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا کریں کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اگر ان کو تحفظ نہیں ملے گا تو لوگ کسی بھی صورت میں حکومت کا جو ساتھ نہیں دیں گے۔ جی، تو یہ ہمارا یہ والا کوشچن بھی جو ہے آج کا یہ ختم ہو گیا۔ آج کے 2 لیکچر تھے ہمارے پاس اور یہ بہت اہم قسم کے لیکچر تھے کیونکہ پہلے لیکچر کے اندر تو خاص طور پر یہ دونوں مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو فیس کر رہے ہیں وہ کون سے والا ہے؟ وہ فرقہ واریت کا جن ہے جو ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، تو ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے ریزنز کو دیکھا کہ ہم کس طرح اس پہ قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم جو ہے ایک اور ایشو کو دیکھا جو دہشت گردی ہے، اور اس وقت جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے جو پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اور ہر دہشت گردی کے عمل کو اسلام کی طرف جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کی طرف جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ اسلام تو جو ہے وہ ہر اس عمل کی مذمت کرتا ہے جس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ تکلیف انسان کی زبان کے ذریعے ہی کیوں نہ پہنچ رہی ہو، اور جو ایسا عمل کر رہا ہے اسے پھر اسلام کے دائرہ کار سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ آخر میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایسے کون سے سٹیپ ہیں، اگر ان سٹیپ کو اٹھا لیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس جو ہے دہشت گردی کے جن پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔
اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوشچن بھی ہوگا تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی تو میں کوشچن کے لیے اب جو آپ کا